بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا واقعہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیاری تھیں، کیونکہ ساری لڑکیوں میں حضرت فاطمہ ہی سب سے چھوٹی تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ جواب میں فرمایا فاطمہ سے۔ پوچھنے والوں نے دوبارہ پوچھا کہ آدمیوں میں کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ جواب میں فرمایا کہ فاطمہ کا شوہر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی اور سے تبلیغ کا حکم ہوا اور آپ نے اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت دینا شروع کر دی تو مکہ کے قریش آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو ستانے لگے۔ آپ کی تکلیف سے آپ کی پاک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی اولادیں سبھی کو تکلیف پہنچتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی کم عمر میں اپنے باپ کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھیں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے قریب نماز کی نیت باندھ لی۔ وہیں قریش اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک بدبخت نے مجلس میں سے حاضر لوگوں سے کہا کہ بولو، تم میں سے کون اس کام کو کر سکتا ہے کہ فلاں خاندان نے جو اونٹ ذبح کیا ہے اس کی اوجری اور خون لے آوے، اور جب یہ محمد سجدے میں جائے تو ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر ایک وقت آدمی اٹھا اور پھر اس نے یہ سب گندی چیزیں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی اور آپ سجدے میں ہی رہ گئے۔ اوجری کے بوجھ کی وجہ سے آپ سجدے سے نہ اٹھ سکے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر کافروں نے بے خوف ہو کر ہنسنا شروع کر دیا اور اتنے ہنسے کہ ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ کسی نے یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر خبر کر دی کہ جاؤ دیکھو، تمہارے باپ کو کافر لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر بہت کم تھی، لیکن خبر پا کر دوڑی چلی آئیں اور سید عالم نے مبارکہ کندھوں سے وہ گندگی اٹھا کر پھینک دی اور کافر لوگوں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے 3 بار ان کافروں کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچپن دین کے لیے تکلیف سہنے میں گزرا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ نے بھی اپنی بڑی بہن حضرت ام کلثوم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر ساری زندگی مدینے میں ہی گزار دی۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی اور حضرت علی کی عمر 21 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں حضرت فاطمہ کو ایک بچھونا اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور 2 چکیاں اور 2 مشکیزیں عنایت فرمائے۔ رخصتی کے دن عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت ام ایمن کے ساتھ حضرت علی کے گھر بھیج دیا۔ پھر نماز کے بعد خود ان کے یہاں تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ۔ وہ ایک پیالے میں پانی لے کر آئیں۔ آپ نے اس پانی سے اپنے منہ مبارکہ میں پانی لیا اور پھر ان سے ان کے سینے پر اور سر پر چھینٹیں دی اور اللہ سے ان دونوں کے لیے دعا مانگی۔ حضرت علی کوئی مالدار آدمی نہیں تھے، ان کے یہاں نہ سکھ تھا نہ آرام تھا، گھر میں نہ بہت سامان تھا، نہ گھر کوئی بہت اچھا بنا ہوا تھا، نہ کوئی خدمت گار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر فاقہ اپنے لیے
پسند کیا تو وہی داماد اور بیٹی کے لیے پسند فرمایا تھا۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اور علی کے پاس صرف ایک بھیڑ کی کھال کا بستر ہے جس پر ہم رات کو سوتے ہیں اور دن کو اس اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، صبر کرو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہے کہ دونوں کے پاس صرف ایک چادر تھی، اسی کو اوڑھتے تھے اور اسی کو بچھاتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کو بہت زیادہ غم ہوا اور آپ کے بعد جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں کبھی ہستی نہ دیکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب حضرت فاطمہ بیمار تھی تو میں نے ہی ان دنوں ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ایک دن صبح ہوئی تو مجھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے اماں جان، میرے لیے غسل کا پانی رکھ۔ چنانچہ میں نے ان کے لیے غسل نہانے کا پانی رکھ دیا، پھر انہوں نے بہت اچھی طرح غسل کیا۔ اس کے بعد مجھ سے کپڑے مانگے کہ میرے نئے کپڑے دے دو۔ میں نے اس کی بھی تعمیر کی اور انہوں نے مجھ سے کپڑے لے کر پہن لیے، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ میرا بستر بیچ آنگن میں بچھا دو۔ چنانچہ میں نے اس کی بھی تعمیر کی اور ان کا بستر بیچ آنگن میں بچھا دیا۔ اس کے بعد آپ وہ قبلہ رخ کر کر اپنے ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر لیٹ گئیں اور مجھ سے فرمایا کہ اے اماں، اب میری جان جاتی ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، اب مجھے دوبارہ غسل نہ دینا اور انہیں کپڑوں میں دفن کر دینا۔ چنانچہ اسی وقت انتقال فرما گئیں۔ حضرت علی اس وقت موجود نہ تھے، باہر سے تشریف لائے تو میں نے ان کو خبر کر دی۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی ان کی یاد میں بہت روتے تھے۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی وصیت کے مطابق ان کی بھانجی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں کی آپ کی موجودگی میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ بھی جلد ہی آپ سے جا ملی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔